السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ اللہم مالک الملک۔ مفسرین نے اس کو دو طریقوں سے بیان کیا اس آیت کو۔ پہلا یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالی بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہونے کا سبب بیان کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایمان نہ لانے کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ نبوت آج تک ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہمارے اندر رہی، اب اچانک بنی اسماعیل کے اندر نبوت کیسے چلی گئی؟ ان میں تو نبی کوئی نہیں آیا سوائے اسماعیل کے، اب نبوت ادھر کیوں چلی گئی؟ یہ تو ہماری میراث تھی، ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مالک ہے بادشاہی کا، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں پر نبوت مراد ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے، جسے چاہے چھین لے۔ تمہیں اگر دی تھی تو اللہ نے دی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ تم پیدا ہی اس کے حقدار ہوئے تھے اور اللہ نے اس لیے تم کو مجبوراً دی۔ اگر تمہارے پاس تھی تو اللہ کے دینے کی وجہ سے تھی، اسی اللہ نے اب تم سے پکڑ کے بنی اسماعیل میں رکھ دی ہے، تو اس میں تمہیں اعتراض کس بات پہ؟ دوسرا مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ روم اور کیسر و کسریٰ ان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ میری امت کو دے گا۔ جب یہ بات یہود اور منافقین تک پہنچی تو وہ کہنے لگے لو ان کو بادشاہی ملنے لگی ہے، ان کو مل سکتی ہے بادشاہی۔ اتنا ڈر کے بیچارے یہ زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ان کے پاس آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آپ یہ کہو اللہ تو بادشاہی کا بادشاہ ہے، جسے تو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کیسر و کسریٰ کو اگر دی تو تو نے دی، ان سے چھین سکتا ہے تو تو چھین سکتا ہے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ تو یہ تو تھا شان نزول۔ اب اس آیت کو ذرا دیکھیے کہ اللہ بادشاہت کا مالک ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے چھین لے۔ اس میں سب سے پہلے تو مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کی صلاحیت، کسی کا عہدہ دیکھ کر تم حسد، بغض اور مخالفت، ان چیزوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی چیز گئی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے تو گئی ہے۔ تو اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ یہ اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں جو بے سکونی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس اتنا کچھ ہے، میں اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، بات ختم۔ اللہ نے اسے چاہا دے دیا، اگر اللہ نے میرے مقدر میں رکھا ہوا تو مجھے بھی مل جائے گا، اگر نہیں رکھا تو میرے چاہنے کے باوجود، تڑپنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود مجھے نہیں ملے گا، بات ختم۔ اے اللہ تو مالک ہے بادشاہی کا، جسے تو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں نبوت بھی مراد ہے، اس میں خلافت بھی مراد تھی، اور اس میں جبری طور پر جو لوگ حکمران بن رہے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ بنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو بھی اللہ بادشاہ بنائے اللہ اس سے راضی بھی ہو۔ اللہ نے تو فرعون کو بھی بادشاہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بھی بادشاہت دی تھی، تو کیا اللہ ان سے راضی تھا؟ راضی نہیں تھا۔ تو بس جسے چاہتا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بادشاہت ملنا ضروری نہیں کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہاں بعض نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہیں،
لیکن ضروری نہیں کہ ہر نعمت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ راضی ہے۔ کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ سمجھتا ہے جی اللہ کا فضل ہے، جی میرے اوپر رب راضی ہے تو یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ ضروری نہیں، بعض دفعہ یہ سب چیزیں آزمائش کے طور پر ملتی ہیں، امتحان کے طور پہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلت دے۔ اس سے پہلے عزت تھی اہل کتاب کے پاس، یہودی بڑے معزز تھے، ذلیل ہو گئے اسلام سے ٹکرا کے، اللہ نے عزت ان سے چھین لی جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ مشرکین مکہ پورے عرب میں بڑے معزز تھے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، لیکن اسلام سے جب ٹکرائے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ عیسائی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام سے ٹکرائے تو ذلیل ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت لینے کے لیے اللہ کی مخالفت کرنا، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ تم عزت لینے کے لیے اس کی مخالفت کر دو جس کے ہاتھ میں عزت ہے، اور تم ذلت سے بچنے کے لیے اس کی مخالفت کر دو جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ عزت ہے کہ ذلت ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کے ہاتھ ہے۔ کتنی دفعہ لوگ آپ کو ذلیل کرنا چاہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر لگی ہوئی تہمتوں کو بھی مٹا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ کیا تہمت نہیں لگی تھی؟ یوسف علیہ السلام پہ چھوٹی تہمت تھی؟ ہماری مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت چھوٹی تھی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے مریم پر جو تہمت تھی جو یہود لگاتے تھے، اللہ نے اس کو مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ تہمت لگتی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آپ کو ذلیل لاکھ دفعہ کرنا چاہے، اگر میرا رب نہ چاہے تو آپ کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ جریج کا واقعہ آپ نے سنا، عورت نے چاہا کہ جریج کو ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تھا تو جریج رسوا ہوا۔ وہ چھوٹا بچہ گود میں بول پڑا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ فلاں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیو بھائیو، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، بدعیہ باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار اگر میں یہاں پر بولوں گا نا تو میری عزت نہیں رہے گی۔ یعنی جب آپ اللہ کے دین کے لیے غیرت نہیں کرتے، خاموش ہیں اس وجہ سے کہ چلو میری عزت نہ خراب ہو یہاں پر، تو پھر اس کا مطلب آپ نے اپنی عزت خراب کر لی۔ جس کے ہاتھ میں عزت تھی آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ جب کوئی غلط عقیدے کی چیز دیکھیں، جب کوئی بدعت دیکھیں، جب کوئی اسلام کے خلاف چیز دیکھیں، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی دعوت پہنچائیں۔ شیطان اس موقع پر جو ہے نا وہ کہتا نہیں نہیں سارے تجھے صوفی کہنے لگ پڑیں گے، مولوی کہنے لگ پڑیں گے، طنز کریں گے، چپ کر جا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اور اسی طرح عزت پانے کے لیے یہ مت سوچئے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا پڑھ جائے تو عزت پائے گا۔ یہ جو جیلیں بھری پڑی ہیں، کیا یہ دنیا دار نہیں ہیں؟ دنیا پڑھے نہیں ہیں؟ اور اس کے علاوہ کتنے پڑھے لکھے مجرم اور ملکی مجرم، یہ سب کے سب دنیا دار۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی صحیح دین پہ چلتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، مقام اور مرتبہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور اسی طرح بعض لوگ اپنا چہرہ سنت رسول کو منڈواتے ہیں اور بعض لوگ کٹواتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بڑا اچھا لگتا ہوں، اس میں میری عزت ہے، میں داڑھی رکھوں گا لوگ مجھے مولوی کہیں گے، صوفی کہیں گے۔ لیکن تعز من تشاء و تذل من تشاء، جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلت دے۔ تو عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کو رب کو چھوڑ کے کسی اور سے تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی رب کی مخالفت کر کے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کبھی بھی نہیں آپ کو مل سکتی، یہ میرا رب ہے جو دیتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ بادشاہی ہے تو میرے رب کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت ہے تو میرے رب کے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر، اور تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، ہر قسم کی خیر تیرے پاس ہے اللہ، تو جسے چاہے عطا کرے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو
ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تیرے سے کوئی چیز بعید نہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تو جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ اس نے اللہ نے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا۔ وہ جسے چاہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اس کی قدرت کی کچھ دلیلیں کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کس طریقے سے اس نے نظام بنایا۔ رات آتی ہے دن غائب ہو جاتا ہے، دن آتا ہے رات غائب ہو جاتی ہے، کہاں جاتے ہیں یہ؟ اس نے کیسے طریقہ بنایا کہ وہ آگے سے آگے آگے سے آگے اچانک پیچھے سے پھر دن نکل آتا ہے۔ کبھی اس نظام پر ہم نے غور کیا؟ دنیا میں ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر 6 ماہ تک دن یا 6 ماہ تک رات رہتی ہے، اور ایسے مقامات بھی ہیں دنیا میں جہاں پر دن انتہائی چھوٹا، اور ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پر انتہائی لمبا دن۔ یہ سب کا سب میرے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ زندہ کو مردہ سے کی مثال انڈے سے چوزا، ایک نطفے سے انسان، اور دیکھ لیں آپ جتنی بھی چیزیں ہیں اس طرح کی، بے جان پانی کا قطرہ تھا، اس سے انسان پیدا ہو گیا، اس سے جاندار پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کافر سے مومن، میت سے مراد کافر اور حی سے مراد، زندہ سے مراد مومن، کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے مومنوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھیے، یا کئی انبیاء ایسے تھے ان کے والدین اسلام پر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو نبی بنا دیا۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ مردہ کو زندہ سے نکالنے کی کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مرغی کے بطن سے انڈا پیدا ہوتا ہے۔ اب جو انڈا ہوتا ہے وہ جاندار ہے کہ بے جان؟ بے جان۔ اور اسی طرح کھجور کی گٹھلی کو لے لیجئے، کھجور سے جو گٹھلی نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ بے جان۔ اس سے ایک درخت بنتا ہے، جو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ درخت ایک جاندار چیز ہے۔ اور اسی طرح تخرج المیت من الحی، تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اس کا مطلب ہے کہ مومن سے کافر کو پیدا کر دینا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے خود نبی ہیں اور بیٹا کافر۔ تو اللہ جس طرح چاہے کر دیتا ہے، کافروں سے مسلمان، مسلمانوں سے کافر، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور جسے تو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی تیری حکمت کا تقاضا جہاں پر ہو اسے تو رزق دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق کوئی جتنا مرضی مانگے ملتا اسی کو ہے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو ہاں کوشش آپ کریں، لیکن کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کی مخالفت شروع کر دیں جس کے ہاتھ میں رزق ہے۔ اندازہ کیجئے، لوگ رزق لینے کے لیے رزق دینے والے کی مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نماز چھوڑ دی، جو ہے نا وہ ذکر اذکار اور دین سے دوری۔ اللہ کے بندو، تم نے رزق لینا کس سے ہے؟ اللہ سے، اور اس کی مخالفت۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے جو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی وافر دیتا ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو وافر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم کیے اور مال بھی تقسیم کیا۔ مال اس نے اس کو بھی دیا جسے پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیا جسے پسند نہیں کرتا، لیکن اخلاق اور دین اللہ نے صرف اس کو دیا جس کو پسند کرتا ہے۔ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو اخلاق اور دین نہیں دیا۔ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے تو چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لہذا ہمیں کسی سے تکلیف نہیں اٹھانی چاہیے، کسی کا مال دیکھ کے اس سے حسد اور ان معاملات میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اگر عقل سے ملتا ہوتا تو دنیا کے اندر بیوقوف بھوکا مر جاتا۔
اگر پڑھے لکھے آدمی کو روزی ملتی ہوتی تو ان پڑھ بیچارے دنیا میں بھوکے مر جاتے۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ انگوٹھا چھاپ کے ملازم جو ہوتے ہیں وہ ڈگریوں والے ہوتے ہیں، اور ڈگریوں والے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا۔ یہ عجیب اس کی تقسیم ہے کہ بعض دفعہ وہ جاہلوں کو، بے علموں کو روزی وافر دے رہا ہے۔ عقل مند، چالاک، سمجھدار کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھو، ان سے مشورہ کرو، آپ کو کاروبار کرنے کے ایسے ایسے زبردست مشورے دیں گے کہ آپ کہو گے یار کمال کر دیا اس نے۔ پھر آپ سوچو کہ یار یہ تو کروڑ پتی ہوگا، لیکن اس بیچارے کا حال یہ ہوتا ہے وہ رکشہ چلا رہا ہوتا ہے، یا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ریڑھی لگا کر کوئی چیز بیچے، اور آئیڈیے اور عقل اس کی اور سوچ اس کی کمال۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ روزی کا معیار انسان کی چالاکی، اس کی عقل، اس کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ میرا رب چاہے تو ملتا ہے، رب نہ چاہے تو نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔